الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے جسے حج سے نسبت ہے، اور حج یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں کو بیان کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزے رکھنا، یہ بیان فرمائے۔ تو ان کے اندر حج کا ذکر آتا ہے۔ حج یہ بڑے ہی فضائل پر مشتمل ایک عبادت ہے، بہت ساری عبادتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور حاجی اتنے زیادہ فضائل اکٹھے کر لیتا ہے، اتنے زیادہ ثواب پا لیتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ اسی کا مقدر ہوتا ہے، یہ ایسی عبادت کرنے گیا ہوتا ہے جو ساری دنیا میں کہیں اور نہیں کی جا سکتی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی روایتوں کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں جب حاجی حج سے نکلتا ہے، حج کا ارادہ کر کے جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اونٹ کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر اسے ایک ایک حسنہ نیکی ملتی ہے، اور ایک ایک اس کی خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی قدم وہ اٹھاتا ہوگا اور کتنی نیکیاں اس کو ملتی ہوں گی اور کتنے اس کے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ یہ تو ایک مثال ہے اونٹ کی، وگرنہ پیدل سفر کرنے والے یا جس طرح بھی جائیں، جہاں سے بھی جائیں، جتنی مسافت بڑھتی جائے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ پھر اسی کے ساتھ حاجی کے لیے اور کتنی بشارتیں ہیں کہ حاجی ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اسے شفیع بنا دیا جائے گا، یہ شفاعت بھی کرے گا لوگوں کی، ان کے لیے سفارش کر کے انہیں جنت کا داخلہ بھی دلوائے گا۔ پھر وہ عرفہ کا دن، سبحان اللہ، کہ جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے رب العالمین جل جلالہ خاص تجلی ان لوگوں پر فرماتا ہے جو عرفہ کے میدان میں جمع رب کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ فرشتوں میں ان پر ناز کرتا ہے، میرے بندے دیکھو پراگندہ حالت میں میری رضا کی خاطر آئے ہوئے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان سبھی کو میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ، بخشش کا پروانہ پا لیتے ہیں۔ پھر مینا کے اندر قربانی کے الگ سے فضائل ہیں، سعی کے الگ فضائل، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے، طواف زیارت کے الگ فضائل ملتے ہیں، اور پھر وہ سوئے حرم سے سوئے مدینہ روانہ ہوتے ہیں کہ جو تمام بادشاہوں کے درباروں سے بڑا دربار ہے، وہ جو کہ تمام دنیا کی بادشاہتوں سے بڑی بادشاہت ہے، وہ جو تمام عالم کے تمام لوگوں کے سردار کا مقام ہے، وہ جو نبی پاک علیہ السلام کا مسکن اور آپ کی آرام گاہ ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ پھر وہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، یہ بھی مجدہ اسے مل گیا۔ اتنے زیادہ فضائل مل گئے، اور کمال دیکھیں، اتنا نہیں، حج کر رہا ہے ثواب مل رہا ہے، حج کے لیے چل کے آ رہا ہے ثواب مل رہا ہے، حتیٰ کہ لکھا روایتوں میں کہ حاجی جب تک گھر نہ پہنچ جائے اس سے دعا کروا لیا کرو کہ اس وقت تک بھی اس کی دعائیں مقبول ہیں، قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یوں حاجی کو اتنے زیادہ فضائل مل جاتے ہیں، اور حج اتنی زیادہ عبادتوں اور اتنے زیادہ فضائل کا مجموعہ ہے۔ رب العالمین جل جلالہ ہمیں بھی حج کرنے اور بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔